سنو منت کی ایک بڑھیا اور سنو. تم سوچ رہے ہوگا بڑھیا نکل پڑی کیا؟ سنا دو یا تم بتاؤ میں اقبال. اچھا اب تو سناؤں گا. ایک بڑھیا بڑے پیر صاحب کی یہ کرامت تھی نا کہ انہی کے دادا کی صبح کو کوئی مسافہ کر لیا کرتا تھا تو شام تک نو ٹینشن, کوئی بیماری نہیں, موت نہیں, اس کا انتقال نہیں ہوتا. بڑھیا نہ دوا لینے جاتی تھی نہ کچھ, صبح ہی صبح جا کے پوتے کو ٹانگ کے اور مسافہ کرا کے آتی تھی اور شام تک آرام سے رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا بڑھیا کا پوتا مسافہ بھی کرا کے دوپہر کو مر گیا. اب تو ہنگامہ ہو گیا. بڑھیا بولی او لوگوں نلاؤ مت, غسل مت دو, کفن مت پہنو, بڑے پیر سے 2 باتیں کروں گی. بڑھیا بھی بڑھیا ہی تھی, کہا بڑے پیر سے 2 باتیں ضرور کروں گی. سب بولے نیلا تو دو. بڑھیا بولی نہیں, جب مسافہ کر لیا تو پھر مرئی کیوں. بڑھیا نے گود میں لیا اور بڑے پیر کے مدرسے پہنچ گئی. اور اب تو انہوں نے بھی مدرسہ چالو کر دیا ماشاءاللہ. اور انہوں نے کیا سب ادھر سے اشارہ, اور تم ہی سب لوگ کر رہے ہو اس مدرسے کی بھی. کر رہا یا نہیں کر رہا؟ یہ بھی اللہ والے کراتے ہیں, ورنہ تمہاری اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ بولو ہے کیا؟ اللہ والے کراتے ہیں. اور تمہیں اتنا ملے گا انشاءاللہ کبھی بھی تم پریشان نہیں رہو گے. اور تھوڑی موڑی پریشانی آئی پھر آسانی آئی. اب سنو, مدرسے بڑے پیر کے لے کے پہنچ گئی. بڑے پیر پڑھا رہے تھے, بڑھیا برابر میں بیٹھ گئی. اس نے سوچا سبق پورا ہو جائے تبھی پوچھوں گی. پوتا ہاتھ میں تھا. بڑے پیر پڑھاتے پڑھاتے جلال میں آ گئے. اور جب جلال میں آئے سارے بچوں سے اور مر جاؤ, سارے بچے مر گئے. اب ان بڑھیا نے سوچا زندہ بھی ضرور کریں گے. ان مرؤوں میں بڑھیا نے چپکے سے اپنا پوتا بھی سرکا دیا. بڑھیا نے اپنا پوتا بھی سرکا دیا اور بیٹھ گئی کہ اب ضرور زندہ ہوں گے. کیونکہ بڑے پیر جلال میں آتے تھے, کہتے تھے مر جاؤ, مر جاتے تھے, زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاتے تھے. اللہ سارے بچے انتقال. بڑے پیر نے دیکھا جلال اترا, کہنے لگے مولا آپ کسے پڑھاؤں, میرے بچے ان کو زندہ کر دے. وہ بچے زندہ ہو جاتے تھے. جب بڑے پیر نے کہا مولا زندہ کر دے, سارے بچے زندہ ہو گئے مگر بڑھیا کا زندہ نہیں ہوا. اب بڑھیا بولی بڑے پیر یہ کہاں کا انصاف ہے, اپنے اپنوں کو زندہ کر لیا, میرے کو چھوڑ دیا. اگر میرا بھی زندہ ہو جاتا تو کیا بگڑ جاتا. بڑے پیر سارے بچوں کو زندہ کیا, میرے کو نہیں. بڑے پیر بولے تمہارا بچہ میرے کہنے سے نہیں مرا اس لیے زندہ نہیں کیا. بڑھیا بولی چلو چھوڑو, تمہارا آپ کے کہنے سے نہیں مرا, مگر صبح والے مسافے کا کیا ہوا, وہ حساب لینے آئی ہوں. صبح جب مسافہ کر لیا تو کیوں مرا؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ بولی سرکار صبح مسافہ کر کے گیا تھا نا, شام تک تو رہنا تھا, یہ تو دوپہر کو لٹک گیا. شام تک رہنا تھا, دوپہر کو ختم. بڑے پیر کہنے لگے او بوڑھی ماں کیا کہہ رہی ہو, اس کو موت اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہا ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو اتنا پاور کیا, اتنا پاور دیا, میں کچھ نہیں جانتی, میرے بچے کو زندہ کرو. اللہ اللہ علی بن حیاتی لکھتے ہیں, کہتے بڑے پیر نے ہاتھ اوپر کو کیے اور اتنے جلال میں پسینہ یا کونیوں سے ٹپکنے لگا. اللہ جانے کیا کہہ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد بڑے پیر نے مٹھی کو بند کیا اور اس کے پوتے کی طرف کو ایسے کر دیا, بولے لے جا تیرا پوتا زندہ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت غوث پاک عرص مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب جب پوتا زندہ ہوا, بڑھیا بولی موقع کے دوبارہ نہ کہتے مر جائیں, چپکے سے نکلنا. بڑھیا پوتے کو لے کے نکل گئی, مگر شاگردوں نے سوال کر دیا,
کہا سرکار یہ بتاؤ آج تک آپ ایسے مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آج تو آپ کا رنگ الگ تھا۔ کہا بیٹا تم نے پوچھ لیا تو سنو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو نے مجھے عزت کیوں دی، مولا تو نے مجھے عزت کیوں دی، اور جب عزت دی تو ذلیل کر دیا۔ میں رونے لگا اللہ کو میرے رونے پر یوں سمجھ لو رونا پسند آیا، اور ملک الموت سے کہا اس بڑھیا کا ہی نہیں بلکہ اس وقت میں جتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے میرے بندے عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دے، ساروں کی روح میرے ہاتھ میں دی، میں نے اس بڑھیا کے پوتے کوئی نہیں بلکہ اس وقت میں جتنے انتقال کرے تھے سب کو زندہ کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، ایک بات اعلیٰ حضرت کی یاد آ رہی ہے، کہہ دوں؟ کہہ نہیں رہے ہو آپ لوگ، کچھ بول رہے ہو، تھک گئے ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، دوسرے علامہ ظفر الدین بہاری، تیسرے صدر الشریعہ مفتی امجد علی مصنف بہار شریعت۔ اب سنو، یہ تینوں پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت رات کو پڑھاتے تھے، کبھی کبھی پڑھاتے پڑھاتے کہتے تھے جاؤ اب صبح پڑھیے، تینوں یہ پڑھ رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا جاؤ بیٹا اب صبح پڑھیے، ہمیں کچھ کام، سرکار تھوڑا سا سبق رہ گیا اس کو پورا کرو، بولے نہیں جاؤ، کمرے میں سے تینوں کو باہر کر دیا، جاؤ بیٹا جاؤ۔ تینوں آ کے نا دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے یار تھوڑا سبق ہو جاتا، اتنا طالب علم کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کواڑ بند کی، لیکن پہلے لکڑی کی کواڑیں ہوتی تھوڑی تھوڑی جھری کھلی رہتی، جب دیکھا تو ایک دم روشنی ہو گئی کمرے میں، تینوں کے جب چہرے پہ روشنی پڑی تو پلٹ کے دیکھ لیا، پلٹ کے دیکھا تو جو گدی اعلیٰ حضرت کی تھی نا اس پہ خوبصورت چہرے والے بزرگ لیٹے ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پاؤں دبا دبا کر کے پتہ نہیں عربی میں کیا پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ عربی ان تینوں سے آتی تھی، یہ کتنے جہیر عالم، سینکڑوں عالم پہ ان کا ایک ایک شاگرد بھاری، اتنے بڑے عالم، مگر اتنے دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، کانوں تک نہیں آ رہی تھی، ویسے پتہ چل رہا ہے کہ عربی بول رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے چلے جا رہے ہیں مگر یہ بھی نظارہ کرتے جا رہے ہیں، سحری کا ٹائم ہو گیا، پھر اندھیرا ہو گیا، وہ بزرگ چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے اپنا چراغ جلایا، کواڑ کھولی تو تینوں کھڑے تھے، تھوڑے جلال میں کہا میں نے کہا تھا کہ جاؤ بعد میں ہوگا، تم ابھی تک کھڑے ہو۔ انہیں معلوم تھا اعلیٰ حضرت سیدوں سے بڑا محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، ان میں ایک سید بھی تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے دونوں شاگرد دونوں ساتھیوں نے پکڑ کے نا انہیں سید صاحب کو آگے کر دیا، جب اعلیٰ حضرت نے ان کا چہرہ دیکھا تبھی ٹھنڈے پڑ گئے، بولے سید صاحب آپ کی نیند خراب ہو گئی، اتنی رات میں کھڑے، لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا، شاگرد ہیں ڈانٹ سکتے تھے، شرعاً ڈانٹنا جائز ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی محبت کو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت بولے اعلیٰ رسول آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ سو جاتے، اب ان سے کہہ رہا پوچھو پوچھو پوچھو، ساتھی کہا پوچھو، یہ پوچھو پوچھو کی آواز آئی، اعلیٰ حضرت بولے کیا پوچھو کیا بات ہے؟ سید صاحب بولے سرکار اندر کون تھے؟ بولے دیکھ لیا بھائی، بولے ہاں سرکار ہم اسی وجہ سے نہیں گئے، نظارہ دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، کون تھے بتا دے۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے بولے ارے اگر تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے، اور احمد رضا کی اٹکتی ہے تو بغداد کے پیر بڑے پیر نکالتے ہیں۔ نعرہ تکبیر
مسلک اعلی حضرت عظمت غوث پاک، عظمت غوث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی تو اعلی حضرت بولے تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اگر آپ میری بات یا کوئی داروغہ نہ مانتا تو اس کو لے جاتے ہو سفارش کے لیے جس کی بات چلتی ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ شفیع بنا کس کو؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیارو میں نے وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا، کیونکہ یہ تو کیا بتاؤں، جب کرامتوں کی طرف آ گئے نا، مجھ جیسا کامل نہ ہوتا، اگر بڑے پیر کو ہی بیان کرنے پہ آ جائے تو کئی راتیں گزار سکتا ہے۔ اللہ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچا، تو بڑے بڑے علماء کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا۔ کیا کروں میں مجمع کو دیکھ کر کے نہیں بولتا ہوں، جب ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان سے جتنی اپنی بیٹری چارج کرنی ہو کر لو، پھر ہندوستان میں چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ سمجھ میں ہے؟ اس لیے میں بولتا ہوں اور دل سے بولتا ہوں، تمہاری طرف دیکھ کے نہیں بولا ہوں، میں تو یہ دل میں خیال کر کے بولا ہوں، کاش اگر ایک جملہ بھی قابل قبول ہو گیا تو بیڑا پار۔ تم بھی اسی نیت سے آیا کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔